انسان جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تب اس کے دل پہ کیا نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، کہ حساب کا دن لوگوں کے سروں پر آیا ہوا ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل لرز جائیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، کیا وقت آ نہیں گیا کہ ہمارے دل جب قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ان کا تعلق بنے تو وہ لرز جائیں، وہ کانپ اٹھیں؟ غفلت اصل میں ہے کیا؟ علامہ راغب الاصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غفلت کا مطلب ہے کہ جب انسان کسی چیز کو بھلا بیٹھتا ہے یا کسی چیز کو نگلیکٹ کر دیتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ غفلت بھی دو قسموں کی پائی جاتی ہے، ایک ہے محمود غفلہ، یعنی وہ لوگ جو کہ ایک پازیٹیو غفلہ ہے کہ وہ گناہوں سے غافل ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ گناہوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے شریف النفس لوگ ہیں، اتنے تقوی والے لوگ ہیں کہ اب وہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہیں۔ تو یہ غفلت تو جو ہے یہ اچھی چیز ہے۔ دوسری غفلت ہے مذموم غفلہ، اور اس کے آگے سے 3 مزید حصے ہیں۔ ایک اس میں عارضی غفلت ہوتی ہے جو کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان کے اوپر آتی ہے، کسی نیک انسان پہ بھی آ سکتی ہے، ویسے وہ بڑا نیک لائف سٹائل گزار رہا تھا لیکن کچھ دیر کے لیے وہ غافل ہو گیا اور اس سے گناہ ہو گیا، تو اس کو عارضی غفلہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو غفلہ ہے اس کو متکرر غفلہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ ہے جو کہ کنسسٹنٹ غفلہ ہے، جو کہ کسی فاسق اور فاجر کو آتی ہے، جو ایک مستقل گناہوں کی سٹیٹ کے اندر ہوتا ہے اور کم ہی ہوتا ہے کہ وہ واپس سیدھے راستے کی طرف آتا ہے۔ اور پھر ایک ہوتی ہے جس کو تامہ کہتے ہیں، تامہ غفلہ، یعنی وہ جو کہ پرماننٹ غفلہ ہے، جو کہ کفار کے اوپر، منافقین کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ غفلتیں ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان غافل کس چیز سے ہوتا ہے؟ انسان غافل ہوتا ہے اللہ کے دین سے، قرآن مجید سے، ذکر کرنے سے، حفاظت کی دعائیں پڑھنے سے، نیک نیت رکھنے سے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی پرائیورٹی کو غلط کر دیتا ہے، یہ بھی غفلت کی ایک نشانی ہے، اور اپنے زندگی کے مقصد سے غافل ہو چکا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن سے غافل ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، نہیں شاید اس سے بھی بدتر، یہی تو غافل لوگ ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، بھیڑ بکریاں بھی اتنی غافل نہیں ہوتی جتنا کبھی کبھار انسان ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر غفلت انسان کو ہوتی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی طور پر ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا داری کی طرف بہت زیادہ لگ جاتا ہے، عیش و عشرت کی طرف بہت لگ جاتا ہے، آرام اور سکون کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جاتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان کہتا ہے مجھے ایک لیوش لائف سٹائل چاہیے، میں نے اپنے نفس کی پوجا کرنی ہے، میری جو مرضی ہوگی میں وہ کروں گا، کھیل تماشے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انوالو کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک انسان جو اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں بھی بہت زیادہ انوالو ہو جائے اور جس کو ہم کہتے ہیں ورکہولک بن جائے، وہ بھی اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ پوری امت کا حال دیکھیں تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ لوگ یا تو اپنی فیملیز میں بہت بزی ہیں، یا اپنے کریئرز کو بنانے میں بہت بزی ہیں، یا اپنے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرنے میں بہت بزی ہیں، اور یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس دن جو تم نے ذرہ برابر خیر کا کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور جو تم نے ذرہ برابر شر کا کیا ہو جائے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ آج کل کے میسج کو اگر ہم دیکھیں تو اکثر اوقات لوگ قرآن مجید سے غافل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا ہماری وش لسٹ میں ہی نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بڑا آدمی بننا ہے، ہم نے اپنے کاروبار کو پروگریس کرانا ہے، ہم نے اپنی جاب میں آگے بڑھنا ہے، لیکن اللہ کا بندہ بننا ہے، یہ ہماری وش لسٹ میں بھی اللہ معاف کرے نہیں آتا۔ اب اصل میں جو غفلت کی سٹیٹ میں انسان چلا جائے، جس کا دل غافل ہو جائے، اس کے اوپر پنشمنٹس کیا ہیں؟ علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے اس کی پنشمنٹ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو ہے اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ بدترین انجام کی طرف پہنچتا ہے، یعنی کہ اس کا جو انجام دنیا میں بھی ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے، آخرت میں تو برا ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں کی تھی اور تمہیں تمام عالمین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں اسی لیے بتایا گیا کہ وہ
بڑے اللہ کے نیک لوگ ہوا کرتے تھے، بڑے چوزن لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے، لیکن چونکہ وہ غافل ہو گئے اپنے مشن سے، اپنے ویژن سے، اللہ تعالیٰ کی طرف قریب جانے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور وہ لوگ ہو گئے جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر مسلمانوں کو اب یہ ٹائٹل دیتے ہیں، یہ کہہ کر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم اے مسلمانوں اب بہترین امت ہو۔ ایک زمانے میں بنی اسرائیل ہوا کرتے تھے، اب تم بہترین امت ہو، لیکن کیوں؟ جسٹ بیکاز تم ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہو گئے اس لیے بہترین امت ہو؟ نہیں، اس لیے تم بہترین امت ہو اگر تم اپنے فریضے کو پورا کرو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا ہم اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے اگر کچھ برا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو اپنے ہاتھ سے روکتے ہیں؟ چلو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ صحیح، کیا اس کو زبان سے روک پاتے ہیں؟ چلو زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہ صحیح، کیا اس کو ایٹ لیسٹ دل میں برا سمجھتے ہیں؟ یا کیا ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے؟ تو جان لیں کہ جس طرح پہلی قومیں برباد ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح سے آج کی بھی قوم برباد ہو سکتی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر نہیں چلے گی اور غفلت کی اس کنسسٹنٹ سٹیٹ کے اندر رہے گی۔ اب غفلت کو ہرانے کا طریقہ کیا ہے؟ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، غفلت کو ہرانے کا طریقہ ایک ہے، اور وہ ہے علم حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موازنہ کیا ان لوگوں کا جو دین کا علم رکھتے ہیں بنسبت ان کے جو دین کا فہم نہیں رکھتے، تو آپ نے فرمایا ان کا ڈفرنس ایسا ہے جیسے کہ چاند اور تاروں کا، یعنی جو قرآن مجید کا علم رکھتا ہے، جو دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے چاند کی ہے، آسمان پر کلیئر نظر آ رہا ہے، اور جو باقی لوگ ہیں، عام لوگ، عبادت گزار قسم کے جو لوگ ہیں جن کے پاس دین کا فہم نہیں ہے، وہ تاروں کی مانند ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو علم والا ہے اور جو علم نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میری، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مقابلہ کیا جائے امت کے سب سے ادنا شخص کے ساتھ، یہ مقابلہ ہے اگر آپ دیکھیں جو علم حاصل کرنے والے ہیں۔ حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، زمین و آسمان کے چرند پرند حیوانات، حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کا علم سیکھنے کے لیے، احادیث مبارکہ کا علم سیکھنے کے لیے، تو فرشتے ان کے آگے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا زبردست پروٹوکول ملتا ہے ان لوگوں کو جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور جو شخص بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اصل میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج سے آپ فیصلہ کریں انشاءاللہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو 3 مزید ریکمنڈیشنز دیتا ہوں، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ آپ نے اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بڑھا دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہاں سے لے کے آخر تک۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اگر آپ کر پائیں، جو بہت خوبصورت چیز ہے غفلت سے بچنے کے لیے، وہ ہے تہجد کی نماز کو قائم کرنا۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ان چیزوں کو آپ فالو کر لیں تو یقین جانیے آپ غفلت سے باہر نکل سکتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا فہم عطا فرمائے گا۔ Until next time, this is me, Raja Ziaul Haq signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.